پچھلے جمعہ کو میں نے ایک بات عرض کی تھی تو ایک دو نمازی سوال کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ داتا بھی اللہ ہے، مولا بھی اللہ ہے، تو پھر ہم داتا علی اجمیری کو جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کیوں داتا کہتے ہیں؟ پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ بھی ہم مولا لگا رہے ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق کے نام کے ساتھ بھی مولا لگاتے ہیں، تو یہ اللہ بھی مولا اور یہ بھی مولا، وہ بھی داتا علی اجمیری بھی داتا اور اللہ بھی داتا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، حقیقت اور مجاز۔ حقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنی اصل پر ہو، وہ چیز اپنی اصل پر ہو، جیسے اللہ پاک رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں رؤوف بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اور یہی اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ نبی لوگوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب اللہ بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، اور نبی بھی رؤوف، نبی بھی رحیم۔ اب بندہ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے آپ کو بھی رؤوف رحیم کہہ رہے اور نبی کو بھی رؤوف رحیم کہہ رہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے، جو عقیدہ ہے ہمارا، اصل جو بات ہے ہماری جسے ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا رؤوف اور رحیم ہونا کسی اور معنی میں ہے، اور نبی کا رؤوف اور رحیم ہونا کسی اور معنی میں ہے۔ جس معنی میں ہم اللہ پاک کو رؤوف اور رحیم مانتے ہیں، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، ایسے نبی بھی رؤوف اور رحیم ہے، لیکن جیسا اللہ رؤوف اور رحیم ہے ایسے نبی نہیں ہے۔ نبی کیسے ہیں؟ نبی اللہ کی عطا سے ہیں، نبی کو اللہ عطا فرمائے گا تو وہ رؤوف ہوں گے۔ اب نبی ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کے ولی ہو، عام بندہ ہو، اس کے لیے بھی ہم کوئی چیز کہتے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے میں جب تک نہیں کہیں گے اس وقت تک ہمارا عقیدہ درست ہے۔ اگر ہم داتا علی اجمیری کو داتا کہتے ہیں اور مولا علی کو مولا کہتے ہیں، جب ہمارا کانسیپٹ یہ ہوگا، ہمارا نظریہ یہ ہوگا کہ جس طرح دینے والا اللہ ہے اس طرح دینے والے داتا ہیں، تو ہم غلط ہو جائیں گے، ہم رونگ ہو جائیں گے اور ہمارا عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا دینا اور ہے، وہ اپنی عطا سے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ داتا علی حجویری ہیں، چاہے بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، چاہے غوث پاک ہیں، کتنے ہی ولی گزرے اس دنیا میں، جو بھی ہیں، وہ جو ان سے ہم مانگیں گے وہ ان سے نہیں مانگیں گے، کبھی بھی ان سے نہیں مانگیں گے، بلکہ مانگیں گے اللہ سے۔ دینے والا اللہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے اور اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دینے والا وہی ہے اور وہی رزق دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ ایون کہ نبی بھی ہو، ہم نبیوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ معاذ اللہ نہیں رکھتے کہ وہ اپنی عطا سے یا اپنی طرف سے کچھ دیں گے، یہ ساری چیزیں مجازی ہوتی ہیں۔ حقیقت میں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس ڈاکٹر سے میرے بیٹے کو شفا مل گئی، اب شفا دینے والا تو اللہ ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارا یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی شفا یہ اس کی دوائیوں پر مبنی تھی، اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اب ہم کسی مزار پر جاتے ہیں تو مزار پر جانے کے آداب ہیں، مزار پر جانے کے آداب ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مزار پر جا کر خرافات کرنی ہے یا مزاروں کو برا بھلا کہنا ہے یا مزار کے نام پر ہم اپنا عقیدہ ہی بدل دیں گے یا مزار کے نام پر ہمارے عقیدے کے اندر ہی بگاڑ آ جائے گا۔ عقیدہ درست، صحیح اور ستھرا ہونا چاہیے، اور عقیدہ وہی ہو کہ جس کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی، تنکا برابر بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ عقیدہ ہمیں مبارک ہے اور اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں۔ اس عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بہت بڑا وسیع چیپٹر ہے، اسے ہمیں سیکھنا چاہیے، علماء کے قریب ہونا چاہیے۔ ہر چیز نیٹ پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر یا اور بہت سارے جو نیٹ کے جو پلیٹ فارم ہے، اس سے ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے، یہ تو آج کی ایجاد ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث میں ہمیں فرمایا، اللہ نے جو قرآن میں ہمیں فرمایا، یہ تو ہمارے لیے سب سے پہلے ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث کو پہلے پڑھنا ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ سننا ہے کسی کو۔ تو اللہ پاک ہمیں درست سننے اور درست سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔